أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصافات مكية وهي 182 آية وخمس ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعمتم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون أإذا إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم
فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، 5 رکوع ہیں اور 1 سے لے کر 2 رکوع ہیں، 74 آیت تک ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان کی جو پرے باندھ کر صف بناتے ہیں، پرے باندھ کر یا پر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کی تصدیق کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ تربیت دو نا، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی جو قسمیں کھائی ہیں، وہ اول تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا ایک اسلوب ہے جس سے کلام میں زور و تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان پر اگر غور کیا جائے تو وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے جو قسموں کے بعد مذکور ہوتا ہے، یعنی جو صف باندھ کر قطار، سمجھ آئیے، جو صف باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، خواہ فرشتے ہوں جو حکم الہی سننے کو اپنے مقام پر درجہ بر درجہ کھڑے ہوتے ہیں، یا عبادت گزار انسان جو ان نماز اور جہاد وغیرہ میں صف بندی کرتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کو جو یعنی وہ فرشتے ہیں، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے شیطانوں کو عالم بالا میں داخل ہونے اور شرارت کرنے سے روکتے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں، وہ جو مارتے ہیں شعاب ثاقب، آگے آئے گا شعاب ثاقب۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے مراد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت بھی۔ بہرحال یہ تینوں صفتیں فرشتوں کی ہیں اور ان میں بندگی کی تمام صورتیں جمع ہیں، یعنی صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، طاغوتی طاقتوں پر روک ٹوک رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور ذکر کی مشغول رہنا۔ ان کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا جو کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ اسے اولاد کی حاجت ہے۔ فرشتوں کے ان اوصاف کی قسم کھا کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ اگر فرشتوں کے ان حالات پر غور کرو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ باپ بیٹی کا نہیں بلکہ عابد اور معبود کا ہے۔ کس کا ہے؟ ان کس کا؟ بیٹیاں شیٹیاں تو نہیں ہے نا۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، رب السماوات والارض وما بینہما، ادھر الگ سے آ جانا، کیوں بے سکونی کر رہے ہو آپ لوگ؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو تمام آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے اور ان تمام مقامات کا مالک جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔
ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں عطا کی ہے. کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک ہے نا. وحفظا من کل شیطان مارد، کفر یہ گال نہ کریے نا، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنائے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے. کن کو؟ جنات کو. شیطانی جنات، ٹھیک ہے، ابلیس کے کرندے. دحورا ولہم عذاب واصب، انہیں دھکے دی جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا. جو کافر ہیں وہی جاتے ہیں نا، مستی کرتے ہیں. باقی مسلمانوں کو تو چھیڑا چھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، جو مسلمان جنات ہیں. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اس حقیقت کی پوری تفسیر سورہ حجر 16-17 کی حاشیے میں گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں. فاستفتهم اهم اشد خلقا من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب. اب ذرا ان کافروں کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے. مخلوقات کو عدم سے وجود میں لے آئے. ایک تو گارے سے بنے ہوئے انسان کو ایک مرتبہ موت دے کر دوبارہ پیدا کر دینا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے بھائی؟ شاباش. بل عجبت ویسخرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت تو یہ کہ تم ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہو اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو کیا کرتے؟ نصیحت نہیں مانتے نہیں. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سب کا یہ رویہ ہے. وَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. آج کل چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کو لے کے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار جادو ہے جادو ہے جادو ہے، ٹیکنالوجی ہے نا. کیونکہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھا، اس وقت جادو ہی ٹیکنالوجی تھی، تو ساروں نے یہی کہنا تھا کہ جادو ہے جادو ہے جادو ہے. سمجھ آئی؟ تو ایسے ہی جو کفر کا ہمارا میڈیا ہے دجال ہے، یہ نظام ایسا بنا رہا ہے کہ جو دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، تو وہ ایسی دنیا بنا رہے ہیں نا کہ وہ یہ لوگ سمجھیں کہ بس وہ اسی کا یہ گیم شیم ہی ہے. وہ ایسا نظام بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو میڈیا میں اتنا وہ مشغول کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لہٰذا جدید ٹیکنالوجی سے منع کیا گیا ہے یا کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو سیکھیں ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو چیز ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ اوریجنل ہے یا 2 نمبر ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی ویڈیو جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ کوئی اس کو غلط استعمال کر لے، ہمارے کچھ کلپ کاٹ کے. ہم تو ایسے اس لیول کے ہے ہی نہیں نا. بڑے علماء جو ہیں ان کے وہ بچتے بھی ہیں بعض دفعہ کہ کلپ کاٹ کے بھائی اس کو جیسے کفر ہے جی، اس کو یوں کاٹ کے بنا دیے کفری الفاظ بنا کے پیش کر دیں گے، یہ تو کافر ہو گیا جی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہو جیسے اے آئی کا سسٹم آ رہا ہے، اس میں اتنا پتہ لگ جائے گا آپ کو یہ ویڈیو بنائی گئی ہے یہ اوریجنل بندہ ہے. کیوں؟ اس کی تھوڑی بہت آپ کو پتہ لگ جائے گی دیکھنے سے بولنے سے کہ یہ روبوٹ ٹائپ ہے، جو بول رہا ہے وہ اوریجنل بندہ نہیں ہے. ایک بندے کی خود موبائل سے بنائی ہوئی ویڈیو اور ہوتی ہے اور جو ٹیکنالوجی سے بنے وہ فرق ہو جاتا ہے. آپ کو اتنا پتہ ہو. اذا متنا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، والا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی؟ تو ہمارا کیا کہتا ہے؟ قل نعم وانتم داخرون، کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل بھی ہوگے. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک سارے ہلاک مناظر دیکھنے لگیں. کون سی آواز؟ کون سی آواز؟ کہاں پہ؟ یہ سور کی بات، ہاں سور کی بات ہو رہی ہے. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے. هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، ہاں جی ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. احشروا الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی. من دون اللہ فاہدوا الى صراط الجحیم، جن کی اللہ کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ. وقفوهم انهم مسئولون، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھا جائے گا. ما لکم لا تناصرون، کیوں جی تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ بل هم اليوم مستسلمون، اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہوں گے شرمندہ.
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے، یعنی ہم پر زور ڈالتے تھے کہ وہاں کی مسیح نہیں چیزاں کار استعمال کرو. سمجھ آئی نا کہ نہیں گل؟ سمجھ آئے گی؟ مسجد کی چیز وقف ہو گئی ہے، گھر میں لے جاؤ، بے کمال ہے، کرسیاں لے جاؤ، مشینیں گھر میں جا کے کارپیٹ کر کے صاف کرو. سمجھ آئی نا؟ جس نے حکم دیا ہوگا، جنہوں نے کہا ہوگا، ان کو بھی پکڑا جائے گا اور ان کو بھی پکڑا جائے گا جو اب بے کمال سمجھ رہے ہیں. یعنی ہم پر زور ڈالتے تھے کہ ہم ایمان نہ لائیں، اور یہ جو کام کر رہے ہیں بے ایمانی والا کام ہے، دین کے خلاف ہے، بددیانتی ہے، مسجد کے وقف کے مال کی کیا ہے؟ خیانت ہے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کان، اس وقت بڑے بڑے شیوخ کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بھائی ہم بیگم صدر بنے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. یعنی پتہ ہونے کے باوجود انجان بن جائیں گے، پتہ نہیں ہوگا، کہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے بھائی ادھر کیا بدماشیاں ہو رہی ہیں، مسجد میں کیا کیا بدماشیاں ہو رہی ہیں، جہان میں کیا کیا بدماشیاں ہو رہی ہیں، فلسطین میں کیا کیا بدماشیاں کر رہا ہے اسرائیل. سمجھ آئیے. وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے، تو خود ہی بدماش تھا. تو کیوں نہیں باز آیا؟ تجھے سمجھاتے رہے قاری صاحب، باز نہیں آیا تو. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے. فاغویناکم انا کنا غاوین، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ خود بہکے ہوئے تھے اس لیے ہم نے تمہیں بہکایا ضرور، لیکن ہمارے بہکانے سے تم کفر پر مجبور نہیں ہو گئے تھے. اگر تم ہمارے بہکائے میں نہ آتے تو ہمارا تم پر کوئی زور نہ چلتا تھا. یعنی خود تو ڈوبے تھے صنم، ہم کو بھی لے ڈوبے. ٹھیک ہے جی، بڑے شیخ صاحب خود تو ڈوبے، ہمیں بھی مڑ گیا نال. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. کلمہ ہے کہ نہیں قرآن میں ہمارا؟ یہ دلیل ہے. آیت نمبر 35 یاد رکھیں. آپ کو کوئی سوال کرے نا کافر شافر فلاں فلاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ آیت نمبر 35 میں ہمارا کلمہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور 26ویں سپارہ میں محمد رسول اللہ ہے. اب جو آپ کلمہ پڑھتے ہو آپ قرآن میں ثابت کرو. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت نہیں کریں گے. ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اکڑ دکھاتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی. انکم لذائق العذاب العلیم، چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ تم کتنی چھٹیاں کر کے آئے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اولئک لهم رزق معلوم، ان کے لیے طے شدہ رزق ہے. فواکہ و مکرمون، میوے ہیں ان کی پوری پوری عزت ہوگی. فی جنات نعیم، اور نعمت بھرے باغات میں. علی سرر متقابلین، وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے. ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے، جام یعنی پیالے شالے جو اس وقت کے ہوں گے، یہ والے تو نہیں ہوں گے نا، خاص قسم کے پیالے ہوں گے، گردش میں آئیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید رنگ کی ہوگی پینے والوں کے لیے سراپا لذت. کیا؟ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، جو بول رہا ہے اس کا مطلب وہ توجہ کر رہا ہے، جو نہیں بول رہا وہ مردہ ہے، سویا ہوا ہے. نہ اس سے سر میں خمار ہوگا اور نہ اس کی عقل بہکے گی. کس سے؟ دنیا والی شراب سے. کیا ہوتا ہے؟ جو حرام ہے، ناپاک بھی ہے. پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ٹن ہو جاتا ہے نا. پھر کیا کرتا ہے وہ؟ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ اللہ کر. کیا کرتا کیا ہے؟ گھر میں اگر ماں بہنوں کے
سامنے اگر کوئی ایسا خبیث ہے شراب پی رہا ہے تو کیا کرتا ہے پھر وہ؟ ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی، اس گالیاں نکالے گا، زنا کی عادت ہے زنا شروع کر دے گا، اس کو کیا پتہ میرا دماغ کدھر ہے؟ شیطان کے قبضے میں گویا چلا گیا نا۔ شراب زنا کی حالت میں جو مرتا ہے، شراب کا مجھے پتہ نہیں ہے، پر زنا کی حالت میں جو مرتا ہے وہ اس وقت ایمان نکل جاتا ہے اس سے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک طاقت ہے، غیب چیز ہے نا، ایک قوت ہے جو اللہ نے دی، اسی وجہ سے جنت میں داخلہ ہے، جنت میں جانا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے۔ لیکن جب اس وقت حرام کام، اتنا بڑا خطرناک کام کر رہا ہے، اس وقت وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی مر گیا، زلزلہ آتا ہے اچانک اسی حالت میں مر گیا تو کیا ہے؟ بڑا خطرناک موت ہے نا۔ اسی طرح شراب ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے، کپڑے بھی ناپاک ہوں گے، منہ بھی ناپاک ہوگا، پیے گا تو اس کی پھر کبیرہ گناہ ہے، توبہ استغفار کرنے پڑے گی، بہت سخت سزا بھی ہے، اسلامی حکومت ہوگی۔ لا فیہا، لیکن وہاں شراب، لفظ شراب حلال ہے، یہ والی شراب نہیں ہوگی، یہ گندی شراب ہے، ناپاک ہے، اور وہاں تو اعلیٰ۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینصفون، نہ اس میں سے سر میں خمار ہوگا، درد شر ہوگا، نہ ان کی عقل بہکے گی۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ سمجھ آئیے؟ دانیال کو دیکھے گی، کسی اور کو نہیں دیکھے گی۔ سمجھ آئی؟ تلا والی جڑی تلا تکسی، نومی والی نومیاں، دانیال والی دانیاں۔ اسی لیے وہ صفات ہماری عورتوں میں بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ شادی ہوں گی، آج دیکھنا بارات، مختلف شادیاں ہوتی ہیں نا، ہمارے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے نیک لوگ ہیں آج جن کی ہے، تو عام دیندار لوگوں میں بھی جو شادیاں بیاہ ہیں کیا ہوتی ہیں، بوٹ بن ٹھن کے عورتیں آتی ہیں، یہ بڑا افسوس کی بات ہے، سب میں یہ مرض ہے۔ تو اپنے جڑیں کے پاس، شوہر کے پاس آئیں گی تو بس فقیرنی سے بن کے آئیں گی، جو کہ غلط ہے۔ قرآن سے سبق کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ کس کے لیے ہوں گی؟ جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں، یہ حوریں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ اور اس آیت کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہوں میں اتنی حسین ہوں گی کہ وہ ان کو دوسری عورتوں کی طرف مائل نہیں ہونے دیں گی۔ سمجھ آئی نے؟ سمجھ آئی نے؟ ایسے ایسے جوڑے پہنے ہوں گے 70 ہزار، اب وہ کہاں دیکھے گا؟ وہاں پہ تو سسٹم ایسا نہیں ہوگا نا جو دنیا والا ہو کہ جدھر آیا چل منہ چاہ کے دیکھ لیا، کسی کو دیکھ لیا، جہاں مرضی چلا گیا۔ وہاں پہ تو یہ سسٹم نہیں ہے نا، جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ملے گی آپ کو، جائز طریقے سے ملے گی نا۔ سمجھ آئی نا؟ ایک قسم کا نکاح ہوگا وہاں پہ بھی، یہ نہیں کہ ادھر بھی ہمیں آزاد امیدواری ہوگی، نکاح ہوگا وہاں پہ بھی، نکاح وہاں پہ بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس جیڑا دل کرے، جیڑا دل کر سے، ہاں نکاح دنیا میں جو دل کرے آپ نہیں کر سکتے، 4 شادیاں تو کر سکتے ہو امتی، لیکن اس کے علاوہ 5ویں ایک ٹائم میں نہیں کر سکتے آپ۔ ایک ہم یقیناً انتظار کرو سا یا فاروق کرو، لیکن افسانی خواہش سے بچو، آپ 4 کا پورے حقوق بھی ادا کرو۔ ایک بھی نہیں سنبھالی ہوئی نہیں، آج کل تو رواج ہے، لیکن یہ کہ نہیں ایک ہی نے چکرے تھے، عورام پہ بیوہ بیٹھی رہی ہوں ساریاں۔ کانہن بیض مکنون، ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں، انڈے ہیں، انڈے اچھے انڈے اب ہر چیز قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں تو یہ مرغی کے انڈے ہیں نا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ قال يتساءلون، اما يتساءلون میں ہے تو يتساءلون کا مطلب کیا ہے؟ یک طرفہ نہیں، 2 طرفہ سوال جواب، دونوں طرف سے سوال جواب کیا گیا۔ یک طرفہ ہو تو پھر وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ قال قائل منهم اني كان لي قرين، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دانیال، یقول انک لمن المصدقین، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہیں۔ اذا متنا كنا ترابا وعظاما انا لمدينون، کیا جب ہم مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی قال هل انتم مطلعون، وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ دانیال نہیں، وہ ایک اور تھا، مطلب کافر وغیرہ۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو اسے دوزخ کے بیچوں میں نظر آئے گا، جو تو نے دوزخ میں وہ ایک دوزخی بنایا ہوگا نا دوست، اس کو دیکھو گے۔ قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ جنتی سے کہے گا اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے،
یعنی یہ جو جنت میں ہوگا. سمجھ آئی نہیں کہ نکل. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل نہ ہوتا تو اور لوگوں کے ساتھ بھی مجھے دھر لیا جاتا. کہاں؟ یعنی جہنم میں. افما نحن بمیتین. پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین. سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی ہے. کہاں؟ اور ہمیں عذاب یہ نہیں ہوگا. بولو نا ستے ہو دنیا میں یہی موت ہوگی بس. ان هذا لهو الفوز العظیم. حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے. لمثل هذا فليعمل العاملون. اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. اذالک خیر نزلت ام شجرۃ الزقوم. بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم کا درخت اچھا ہے یا پھر جنت کی مہمانی؟ کیا چاہیے؟ زقوم چاہیے؟ زقوم تھور زقوم چاہیے. بیاہ نہیں زقوم چاہیے. ہاں سمجھدار ہے تو. زقوم جنت جانا ہے تو جنم. ہاں کدھر جائے گا؟ ماں بھی کھڑے حافظ بنے ہو نا. حافظ عالم صرف اسکول نہ پڑھو. بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین. جب قرآن کریم نے یہ بتایا کہ دوزخ میں زقوم کا درخت ہوگا جو دوزخیوں کی خوراک بنے گا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ بھلا آگ میں کوئی درخت کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زقوم کا ذکر کر کے ان کافروں کو ایک اور آزمائش میں ڈالا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں. ہر بات کا جواب موجود ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے. اللہ. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین. اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر. اس کا ایک ترجمہ سانپوں کے سر سے بھی کیا گیا ہے. اسی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ اردو میں جس درخت کو ناگ پھنی کا درخت کہا جاتا ہے وہی زقوم ہے. ناگ پھنی کی ہونا وہ اتنی ہونا تھور. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا مزہ ملے گا. یعنی کھولتے ہوئے پانی میں زقوم کا مزہ ذائقہ اور پیپ وغیرہ ملے گی. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ. پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے. یعنی یہ عذاب بھگتنے کے بعد بھی وہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے بلکہ دوزخ ہی میں رہیں گے. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ. انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک کر دوڑتے رہے. لپکنے کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی اور اشتیاق سے وہی راستہ اختیار کیا اور نہ خود اپنی عقل سے سوچے اور نہ پیغمبروں کی بات مانی. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ کیا رہے؟ اللہ جب آتا ہے تو پھر تھوڑی سی بات اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ محفوظ رہے. اللہ کے بعد محفوظ رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.